سر یہ ابھی آپ نے لاہور میں جو گفتگو کی اس کے بعد بڑا اس پہ شور مچا کہ انسانی حقوق والے بھی کہہ رہے ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہیں ان سے ہمدردی کرنے کی بجائے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق والے اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سہیل صاحب، میرے خیال میں بعض اوقات جو ہے نا آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مس کنسٹرو بھی کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے کسی کو ہیلی کاپٹر سے کسی نے نہیں پھینکا، یہ بیہودہ قسم کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے بہرحال مبینہ الزامات ضرور لگتے رہے ہیں، ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور اب بھی لگ رہے ہیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ فیز وائز ہمیں مسئلے کو بنیاد سے پکڑنا ہوگا، اور بنیاد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر چند مسلح تنظیمیں ہیں جو تشدد پہ مائل ہیں اور وہ آرمڈ سٹرگل کو درست سمجھتی ہیں تاکہ اس کے جغرافیہ کو تبدیل کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے ڈینائل کے موڈ میں ہیں بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی، انٹیلیجنشیا میں بھی کچھ لوگ، اور مختلف سیکشن آف دا سوسائٹی، اور وہ اس کا تعلق جوڑتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ۔ پہلے فیز میں ہم نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ کیا آرمڈ سٹرگل کی اجازت ہے، آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ سب کو آئین سے پیار ہے، مجھ سمیت، آپ سمیت۔ آئین کے اندر ایک آرمڈ گروپ یا ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا آئین کی اس شک کو اسٹیبلش کرنا ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، انٹیٹیز، انٹیلیجنشیا، میڈیا چاہتی ہے کہ اس کو آئین سے نکال دیا جائے، یا جب تک وہ آئین کا حصہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا۔ دوسرا، یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، UK، EU، چائنا، یہ تمام کی تمام دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس ڈکلیریشن کے نتیجے میں اگر کوئی سپورٹ ان کی ثابت کتری سے ہوتی ہے، وہ اگر ان ممالک میں بھی وہ لوگ موجود ہیں ان کو 20 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اگر موت کسی کی واقعہ ہوتی ہے ان کارروائیوں کے نتیجے میں تو وہ عمر قید تک جا سکتی ہے سزا۔ اتنے سخت قوانین ان تمام ممالک کے ہیں۔ وہ تمام کے تمام تو ان کو دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ابھی تک اس کو رائٹ موومنٹ کے طور پر پورٹری کرنے میں جو ہے نا جڑا ہوا ہے۔ میرا اختلاف یہ ہے۔ دوسرے سٹیج پہ ہم آ جاتے ہیں جہاں ایک یہ تجویز دی جاتی ہے کہ جی اگر کسی پہ الزام ہے تو ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، سزا میں۔ پہ تو آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں ہوں مطمئن، وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 90,000 افراد یہاں پہ مارے گئے ہیں پورے ملک میں۔ میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ بھی میں مس کوٹ ہوا تھا۔ 90,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، 9 افراد کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو نظام میں مسئلہ ہے، یہ نظام تو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ نظام تو آپ چلا رہے ہیں، ٹھیک کر لیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ کیا میں پارلیمنٹ ہوں؟ انوار الحق کاکڑ پارلیمنٹ ہے۔ اگر انوار الحق کاکڑ پارلیمنٹ ہے تو میں کل شاہی فرمان جاری کر دیتا ہوں اور تمام قوانین تو جاری ہو سکتا ہے۔ میری عرض سن لیں، آرڈیننس کو بھی ود کنڈیشن ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ۔ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ 20 سال سے جو 3 پارلیمنٹس گزری ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ مجھ سے 3 ماہ میں آرڈیننس کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، ٹرائل کورٹس نہیں، سمری کورٹس نہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نہیں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہو رہا۔ یہ ایگزیکٹ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا مسئلہ APS یہاں پہ ہوا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے، عام لوگ شہید ہوئے، سیاستدان شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، بلور شہید ہوا، صفت غیور شہید ہوا۔ پاکستان نے ابھی تک ان کے لیے قوانین وہ نہیں بنائے جو ان قاتلوں کو سزا دے سکیں۔ تو آپ بنا لیتے نا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ پارلیمان کا کام تھا، یہ میری ذات کا کام نہیں تھا۔ بعد میں یا نگران پارلیمنٹ اپروو کر لیتی۔ دیکھیں، میں دوبارہ اب آپ کے بھی 4 مہینے ہو گئے، اس کی اپروول پارلیمنٹ دے گی نا، 3 مہینے سے زیادہ کی۔ نہیں، اس کی کوئی پارلیمنٹ اپروول نہیں دے گی، یہ غلط فہمی ہے۔
جب تک نئی حکومت نہیں آتی اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے. یہ آئین میں بھی ابہام ہے, اس ابہام کو بھی نیکسٹ ٹائم دور کر دیں, بہت بہتر بات ہے. لیکن آرڈیننس میں لے کر آؤں گا مثال کے طور پہ, پھر اس کو فرد واحد یا نگران حکومت کے مینڈیٹ پہ سوالات اٹھائیں گے. ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ UNGA میں جائیں, اور اتنی بڑی قانون سازی جو ہے نا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم کر دیں. ہمارے تو یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا مینڈیٹ ان کا نہیں ہے, لیکن وہ کام جو اصل آپ کر دیں, آپ پرائیویٹائزیشن کر دیں. نہیں وہ بات درست ہے, لیکن اصل وہ کام جو پارلیمان کو کرنا چاہیے, جو پاکستان کا ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا, اس کے لیے قانون سازی نہیں ہوئی ہے. اس کی پرفارمنس, اس پہ جو سوال ہے وہ ضرور اٹھانے چاہیے. ڈیبیٹ پچھلی جو گورنمنٹ تھی, جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی, وہ مقتدرہ کی مرضی سے آئی. کہتے ہیں ایک کرنل صاحب پارلیمنٹ کو چلاتے تھے, اس وقت پاس کر لیتے. دیکھیں میں تو اس کرنل صاحب کی نہ نمائندگی کرتا ہوں نہ میں اس کا ترجمان ہوں. جو کرنل صاحب جن کی نمائندگی یا جن کے بہاف پہ کر رہے تھے ان سے ضرور سوال اٹھائیں, ہونا چاہیے سوال, بالکل اٹھائیں. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 پارلیمان گزری ہے نا, صرف عمران خان کے 3.5 سال نہیں ہے. کیا وہ ان 3.5 سال میں ہمیں ٹیررزم کا سامنا تھا؟ ہم تو 2008 آنورڈ. یاد ہے نا کہ ٹیررزم کے بارے میں قومی اسمبلی نے قراردادیں پاس کی, سارے سیاستدانوں نے بیٹھ کے مینڈیٹ دیا. وہ بھی تو یاد کریں کہ دہشت گردی کرمنل جسٹس سسٹم فنکشن نہیں کر رہا, یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اس کو کس نے ایڈریس کرنا تھا اس پہ بات کرے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں, اگر پاکستان کی مقتدرہ کی پالیسیاں اتنی ہی اچھی ہیں یا رہی ہیں تو پھر پاکستان کا آج یہ حال کیوں؟ دیکھیں پاکستان کے جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں یہ سول ملٹری ریلیشن کا جو امبیلنس ہے یہ ہمیشہ سے موضوع سخن بھی رہا ہے, ڈیبیٹ میں بھی رہا ہے, اور اس میں مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں. میں بھی اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. ڈیموکریسی میں 2 اصول ہیں جو میرے خیال میں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اصول ہے کہ the change of the government has to be through ballot. آپ طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے نا حکومت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو مروجہ طریقہ کار جمہوریت نے دیا ہے وہ ووٹ کا دیا ہے کہ آپ بیلٹ کے تھرو حکومت تبدیل کریں اور پیسفل ٹرانسفارمیشن آف پاور ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس نظام نے پرفارم بھی کرنا ہے. پرفارمنس آف ڈیموکریسی, اکاؤنٹیبل گورنمنٹ, یہ 2-3 ایسی اصطلاحیں ہیں جو کہ اب مغربی جمہوریت میں اس کا تذکرہ ہر آئے دن ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول کو تو میں ریلیجسلی فالو کروں گا, مذہب کی حیثیت دوں گا, اور جو دوسرا اصول اس کا ہے جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس کے متعلق میں نے گفتگو ہی نہیں کرنی, اور اگر کسی نے اس کو چھیڑا تو کسی کو لیبل لگا کر مقتدرہ کا نمائندہ بنانے کی کوشش کی جائے گی, کسی کو فوجیوں کا ایجنٹ کہا جائے گا, کسی پہ کوئی اور القابات لگائے جائیں گے. اس سائیکل سے آپ نکل نہیں پائیں گے. فرمائیں جی, آپ کو سب سے اچھی گلوکارہ کون سی لگتی ہے؟ بیگم اختر. اچھا, بیگم اختر فیض آبادی. جی. یہ فرمائیں کہ ایکٹریس کون سی اچھی لگتی ہے؟ فلمیں بھی تو دیکھی ہوں گی آپ نے. جی ہاں, کیوں نہیں. میں جولیا رابرٹس ایک زمانے میں مجھے بہت میری پسندیدہ اداکارہ تھی. شادی پسند کی کہ فیملی میرج ہے؟ ارینج میرج. ارینج میرج. اس کے بعد ظاہر ہے پھر آپ کو پسند ہی کرنی پڑتی ہے, لیکن اٹ واز ناٹ اے لو میرج. یہ میرے میں کہا پسند کی کرنا تو نہیں چاہتے ایک اور؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں آئی ایم اے ہیپیلی میرڈ مین, اور کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے. جی. اچھا, ماشاء اللہ. کیا کر رہا ہے؟ ہی از 9 years old, پڑھتا ہے.